ٹھیک ہے، پیر کی دعائیں پشت پناہی کرتی ہیں، پیر کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ انسان کی حالت کو بدلتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر اس بندے کو خود بھی تو فکر ہونی چاہیے نا اپنی. ہر معاملے میں تو سائیں سست گواہ چست، یوں تو نہیں نا ہوتا. تو ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم تہجد کی پابندی کریں اور کثرت سے ذکر کریں. کثرت سے ذکر یہ ہے کہ چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کی یاد اپنے دل میں بسائیں. تو یہ کثرت سے ذکر پھر ہمارے لیے اکثیر ثابت ہوگی. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ شروع میں بڑے شوق جذبے کے ساتھ آتے ہیں، بیٹھ ہوتے ہیں، معمولات نہ کرنے کی وجہ سے پھر ایک مقام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈالیں گے تو وہ گڑی ہو جائے گی. یہ روز کے اوراد و وظائف تو سالک کا روحانی پیٹرول ہے، نہیں ڈالیں گے تو روحانی گاڑی کھڑی ہو جائے گی. سالک کو چاہیے کہ کثرت ذکر کو اپنائے حتیٰ کہ دل کی گرہ کھل جائے. کثرت ذکر کو اپنائے حتیٰ کہ دل کی گرہ کھل جائے. اتنا ذکر کرے کہ دل بیدار ہو جائے. یہ ابتدا ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ سالک اتنا ذکر کرے کہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جائے. سالک اتنا ذکر کرے کہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن پر اے شیطان تیرا ہرگز قابو نہیں چلے گا. جس سالک نے اپنے ذکر کو اس نقطے تک پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا، اس کا ایمان بچ گیا. اس مقام تک ہر بندے کو اپنے آپ کو روحانی طور پر پہنچانا یہ لازم ہے، ورنہ ایمان ہر وقت خطرے میں. کوئی بھی گر سکتا ہے، کسی وقت گر سکتا ہے. ایک چیونٹی جو دیوار کے اوپر چڑھ رہی ہو وہ ہر وقت گرنے کے چانسز موجود ہیں جب تک کہ وہ چھت پر نہیں پہنچ جاتی. جب چھت پر پہنچ گئی اب وہ گر نہیں سکتی. تو روحانی دنیا میں یہی حال سمجھ لیجیے کہ سالک اس دیوار پہ چڑھنے والی چیونٹی کی مانند ہے، کسی وقت گر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالی کی حفاظت کے اس وعدے میں شامل نہیں ہو جاتا. اور یہ حفاظت کا وعدہ تب ہوتا ہے جب فنا اور بقا مکمل ہوتی ہے. تو ذکر کو اس نقطے تک پہنچائیں حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت نصیب ہو جائے، پھر کام آسان ہے. تو اس لیے یہ ایک بامقصد زندگی ہے. کہہ دینا جی میں آج ذکر نہیں کر سکا، میں جی آج تہجد نہیں پڑھ سکا، میں جی آج تسبیحات نہیں کر سکا، جی وقوف قلبی تو مجھ سے ہوتا نہیں، مراقبہ کرنا مجھے آتا نہیں. بھئی اگر ہوتا کچھ نہیں تو پھر ملے گا بھی کچھ نہیں. ہمارے مشائخ نے کہا من لا ورد لہ لا وارد لہ. جو اپنے اوراد و وظائف نہیں کرے گا اس کو کوئی اور کیفیات نہیں ملیں گی. تو اس لیے سالکین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارتے ہوئے ذکر کی کثرت کریں. کثرت سے ذکر کے بغیر کام نہیں چلے گا. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو.
جب یوں کثرت سے ذکر کرتا ہے انسان تو پھر اس کا دل منور ہوتا ہے، دل بیدار ہوتا ہے، دل ذاکر شاغل ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے پیر ہرات ان کو کہتے تھے، ہرات ایک صوبہ ہے افغانستان کا، وہاں وہ بزرگ گزرے تو پیر ہرات کے نام سے مشہور ہوئے۔ بڑے عجیب اقوال ہیں ان کے۔ فرمایا کرتے تھے اگر بہوا روی بگسے باشی، اگر تو ہوا میں اڑتا ہے تو تو ایک مکھی کی مانند ہے، وہ بر آب روی خسے باشی، تو پانی پہ تیرتا ہے تو تو ایک تنکے کی مانند ہے، دل بدستار تا کسے باشی، تو دل قابو میں کر لے تو کچھ تو بن جائے۔ تو ہوا میں اڑنا اور پانی پہ چلنا یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دل کی گرہ کھل جائے۔ تو اس بارے میں وہ فرمایا کرتے تھے کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے۔ کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے۔ اگر دل میں ایک خدا کی یاد ہے تم سب کچھ ہو، ورنہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر دل میں ایک خدا کی یاد ہے تم سب کچھ ہو، ورنہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اور وہ ایک خدا کی یاد تو دل میں ہوتی نہیں، وہ تو معبودوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے۔ ہم حیران ہو کے سوچتے ہیں کہ وہ کعبے کو بت خانہ بنا دیا، اور ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچتے نہیں اس کعبے کو بھی تو ہم نے بت خانہ بنایا ہوا ہے، صنم خانہ بنا۔ اس کی بھی محبت دل میں، تو اس کی بھی محبت دل میں، تو اس کی بھی محبت دل میں۔ ما ھذہ تماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جو دل میں رکھی ہوئی ہیں۔ اور ہمیں یہ بت سمجھ میں نہیں آتے۔ نوجوانوں کے دلوں میں تو کچھ شکلیں بنی ہوتی ہیں، فلاں کی شکل کا ٹھپا لگا ہے، فلاں کی شکل کا ٹھپا لگا ہے، یہ خدائی، یہ ہوائی خدا ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے، پتھر کے بتوں کو بھی توڑنا پڑتا ہے، تخیل کے بتوں کو بھی توڑنا پڑتا ہے، تب جا کے توحید خالص نصیب ہوتی ہے۔